السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان عشق پارٹ 2۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں آخر کیوں جاؤں؟ کوئی وجہ بتا دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں سے ملوں جلوں۔ مجھے نہیں جانا، سحر تلخی سے جواب دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر دوبارہ بولی، میں ایک شکستہ عمارت کے ٹوٹے ہوئے بے جان در و دیوار کی مانند ہوں، جس کی کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گلی میں پڑا ہوا گلا سڑا کیڑا یا پھر غلاظت اور گندگی کا ڈھیر، جس کو لوگ دور سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آخر میں کیوں جاؤں؟ آپ پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ تائی اماں، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ چند سانسیں قدرت کی طرف سے باقی ہے، وہ تو مجھے پوری کرنی ہی ہے، ورنہ میرا وجود تو اسی دن ہی مٹی ہو گیا تھا۔ حالات کی سختیوں نے اس کو اتنا اکھڑ مزاج بنا دیا تھا۔ مسز ندیم بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لے، تو کچھ تو کہے۔ اس نے پچھلے 5 سالوں میں گلے شکوے کرنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ سحر میری بچی، تم کیوں ایسے سوچتی ہو؟ میرے یا تمہارے تایا ابا کے پیار میں کبھی کوئی کمی محسوس ہوئی ہے تمہیں؟ مسز ندیم سوالیہ انداز میں سحر سے مخاطب تھی۔ تم ہمارے جینے کا سہارا ہو، ہماری آخری امید ہو تم۔ امید تو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ ہم دونوں بھی ایک آخری امید کے سہارے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں ہمارا کون ہے؟ کوئی نہیں سوائے اس نیلی چھت والے کے۔ آنسوؤں کی نمی کو اپنے گالوں سے پوچھتے ہوئے سحر کو اپنے گلے لگا لیا۔ تم ایک مکمل انسان ہو، جیتا جاگتا وجود، قدرت کا حسین شاہکار، ایک ایسی مخلوق جس کو قدرت نے ہم سب کے لیے خاص بنا کر بھیجا۔ ان تمام باتوں کے باوجود سحر بالکل خاموش کھڑی رہی، ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجبور ہو کر مسز ندیم پلٹ آئی۔ مسز ندیم کے جانے کے بعد ان کے تمام الفاظ سحر کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ کیا مجھے بھی امیدوں کے سہارے جینا چاہیے؟ لیکن میں کس امید کے سہارے خود کو تسلی دوں؟ میری زندگی کا تو ہر راستہ بند ہو چکا، نہ کوئی منزل، نہ امید۔ میں کیسے ایک مکمل انسان ہوں؟ اذیتوں کی عمارتیں میرے ارد گرد کیوں بلند ہوتی جا رہی ہے؟ آخر کب تک اس وجود کو دنیا کی سختیاں برداشت کرنی ہے؟ کب مجھے اس جہاں سے چھٹکارا ملے گا؟ میرے پاس تو ایسا چراغ بھی نہیں جس کی روشنی مجھے ایک نئی راہ دکھائے۔ سحر خود کلامی کے دائرے میں الجھی ہوئی کتنی ہی دیر خود سے سوال کرتی رہی۔ وہ نہیں جائے گی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیٹی ہے، ضدی تو ہے ہی۔ میں چاہتی ہوں وہ لوگوں سے ملا کرے، اپنے غم سے خود کو نکالے۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے مسز ندیم نے اپنی بات پوری کی تھی۔ مسز ندیم تیار کھڑی تھی اور بشرا کو باہر لان میں کھڑی کافی کچھ سمجھا رہی تھی۔ بشرا ہر بات میں جی جی کہہ رہی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد ایک ایسا منظر دیکھنے کو آیا جس کو سب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ گلابی رنگ نے اس کی سادگی اور حسن میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ نظریں جھکائے وہ لان میں کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ ہاجرہ بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا تھا، بس گلابی جوڑا پہن کر دوپٹہ سر پر رکھے وہ دعوت پر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اب دوسری طرف آفتاب کی نظریں گیٹ پر تھی۔ سب لوگ آ چکے تھے، لیکن وہ شدت سے سحر کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر ندیم اور ان کی فیملی کو خوش آمدید کہا تھا۔ سحر نے مشکل سے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کہہ وہ سحر کو رہا تھا، لیکن نظریں ڈاکٹر ندیم اور پروفیسر ہاجرہ کی طرف تھی۔ بھابھی، یہ سحر ہے، سامنے والے گھر سے آئی ہے۔ رابعہ مہمانوں میں گھری کھڑی تھی۔ مصنوعی مسکراہٹ سے وہ سحر سے ملی۔ جانتی ہوں میں، یہ ڈاکٹر صاحب کی بھتیجی ہے، ان کو کون نہیں جانتا۔ سوسائٹی میں ان کے چرچے ہمیں سنتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ رابعہ کے تلخ جوابوں نے سحر کو کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ ان سے ملے، میری چھوٹی بہن عائشہ ہے، ماشاء اللہ سے MBA اکاؤنٹس مکمل کر چکی ہے، کچھ روز پہلے ہی امریکہ سے ڈگری لے کر واپس آئی ہے۔ رابعہ نے طنزی انداز میں سحر کا اور عائشہ کا تعارف کروایا تھا۔ سحر بمشکل ہی مسکرا کر جواب دے پائی، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ عائشہ بولڈ اور ماڈرن دکھائی دے رہی تھی، ضرورت سے زیادہ ہی فضول بول رہی تھی۔ فنکشن میں ہر امیر کبیر لڑکے پر اس کی نظریں جمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سحر کو عجیب نظروں سے سر سے پاؤں تک کافی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ آخر کار اپنی عادت سے مجبور وہ بول ہی پڑی، آپ اتنا سادہ اور عجیب لباس کیوں پہن کر آئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی؟ نہیں،
वो दो टोक जवाब देकर सहर ने आयशा से जान छुड़ाना चाहिए। आफताब तमाम बातों को समझ रहा था, इसलिए बात को संभालते हुए आगे बढ़ गया। कमाल है, मेरे अलावा सब लोग आपको जानते हैं। आफताब ने काफी शरीर अंदाज में सहर की तरफ देखकर कहा। ये मेरी इकलौती भाभी है। कंधों से पकड़े आफताब ने शरारती से अंदाज में एक दूसरे का फिर से तारुफ करवा दिया। वहाँ ही सुल्ताना बेगम भी आ चुकी थी। बेटी कुछ खाया है? बेरे को खास ताकीद से कहा। इनको अच्छे से सर्व करे। इतना कहकर सब जा चुके थे। आफताब ने सहर को अकेले बैठे देखा तो उसकी जानिब आ गया। एक कोने में क्यों बैठी है? आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, सहमी सी आवाज़ में सहर ने जवाब दिया। अरे चले ना, आफताब उसको ज़बरदस्ती कह रहा था। अगले ही लम्हे वो उठ खड़ी हुई। जी चलिए। दुपट्टा अच्छे से सर पर टिकाकर वो मेरे साथ चल दी। हमारा घर आपके घर की तरह बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ने काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है। ये घर खाली ही है, रहने वाले तो सिर्फ हम दो लोग ही हैं। भाभी तो अलग रहती है। मुस्तकिल वो बोले जा रहा था, लेकिन उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी थी। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? इसी दौरान आफताब ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था। ये मेरा कमरा है, आइए। हाथ के इशारे से वो झुके हुए अंदाज में उसे अंदर आने को कह रहा था। नहीं नहीं, एकदम से वो चौंक कर बोली। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप परेशान मत हो, हंसते हंसते आफताब ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, नज़रें झुकाए सहर ने जवाब दिया। आपकी घबराहट से तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। अरे आइए ना, एक बार फिर से बेतकल्लुफ़ी से आफताब ने कहा। झिझकते हुए वो कमरे में दाखिल हो गई। बाएं जानिब लगी खिड़की की तरफ हाथ से इशारा करते हुए आफताब कुछ कह रहा था, लेकिन वो बुत बनी खड़ी थी। वो पलटा और चुटकी बजाकर बोला, आपसे मुखातिब हूँ। ये खिड़की आपके कमरे के सामने ही खुलती है। उस रात मैंने आपको अकेले खड़े देखा था। किस रात? कदरे घबराए हुए लहजे में बोली। काफ़ी दिन गुजर गए इस बात को, आइए वापस चले, मैं बस यही दिखाने लाया था। वो सहमी नज़रों से खड़ी अपने ही घर की मंजर को यूं अजनबियों की तरह देखे जा रही थी, जैसे बहुत कीमती शय ढूंढ रही हो। मुझे लगता है आपको कोई गहरा सदमा पहुंचा है। आप इतनी गुमसुम क्यों रहती हैं? एक बार फिर घबरा कर वो पलटी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी आंखों की नमी को महसूस कर चुका था। इस जगह से जैसे कोई गहरा ताल्लुक हो। ग्लास विंडो को वो यूं मजबूती से पकड़े खड़ी थी। वापस नीचे आते हुए भी चुप साधे सीढ़ियां उतर रही थी। मेरा जी चाहता था इससे बातें करने को, पूछने को, उसकी खामोशी को तोड़ने को, लेकिन मैं बेबस था, कुछ नहीं कह पाता था। दूसरी ही मुलाकात में मैं कैसे उसको कुछ भी नहीं बोल सकता था। घर वापस आने के बाद शहर को सोच के धारे कहीं से कहीं ले जा रहे थे। वहाँ आफताब भी बेचैन था। रात भर ख्वाब आंखों में लिए जागता रहा। सुबह सवेरे आफताब जॉगिंग के लिए जाया करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था शहर भी अक्सर औकात अपनी अधूरी तस्वीरें मुकम्मल करने घर से बाहर आया करती थी। हाँफते हुए आफताब ने सांस ली और पानी पीने लगा। अरे आप? हाथ के इशारे से वो शहर को पूछ रहा था। खुशी से पागल हुए जा रहा था। आप रोज़ाना यहाँ आती है? मैं तो रोज़ाना आता हूँ, कभी कभार देर भी हो जाती है, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा। हमेशा की तरह आफताब बोले जा रहा था। वो चुप साधे बैठी थी। कुछ बोलिए ना, एक बार फिर वो उससे मुखातिब था। मैं यहाँ कभी कभी आती हूँ, रंगों की डिबिया बंद करते हुए शहर ने जवाब दिया। क्या हम बैठकर कुछ बात कर सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे? झिझकते हुए आफताब ने शहर से पूछा। एडवोकेट आफताब कहते हैं मुझे शरारती से अंदाज में अपना तारुफ करवा रहा था। आप इतना चुपचाप क्यों रहती है? क्या कोई परेशानी है? क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? एक ही सांस में आफताब ने इतने सारे सवाल कर डाले थे। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते? अपनी चीज़ें उठाते हुए बस एक ही जुमले में शहर ने जवाब दिया। सामने वाला जब कुछ कहेगा ही नहीं तो बंदा नाचीज तो बोलेगा ही। झुके हुए अंदाज में उल्टे पाँव चलते हुए आफताब ने जवाब दिया। हल्की सी मुस्कुराहट से उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और खामोशी से तेज तेज चलने लगी। आपकी आंखों में इतनी थकन क्यों है? एक बार फिर आफताब ने बेतकल्लुफ़ होकर पूछा। शहर का जहन उस घने जंगल की तरह था जिसमें तेज हवाओं और खौफनाक आंधियों का शोर होता है। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। 5 साल गुजरने के बाद भी अपने माजी को भुला नहीं सकी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हादसा होता है, ना चोट लगती है, ना गहरा जख्म आता है, फिर भी दर्द उठता है।
تکلیف ہوتی ہے، درد کی شدت اس قدر گہری ہوتی ہے، بے سکونی، بے قراری خود بخود محسوس ہونے لگتی ہے، رونگ رونگ مردہ ہو جاتا ہے، جیتا جاگتا انسان زندہ لاش لگنے لگتا ہے۔ سحر اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ آفتاب تن تنہا کھڑا سوچتا رہا، یہ اتنی گہری باتیں بھی کر سکتی ہے۔ دوبارہ سے اپنے ٹریک پر بھاگتا ہوا گھر پہنچایا۔ کتنا لیٹ کروا دیا مجھے، کچھ ہی دن میں دفتر والے مجھے خیر آباد کہہ ڈالیں گے۔ حمید ناشتہ لے آؤ، بلند آواز میں آفتاب بولا۔ ہائے ہائے، کیسی باتیں کرتے ہیں چھوٹے صاحب، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ملے۔ بس ابھی لایا جی، کچن کے اندر سے حمید نے بلند آواز میں جواب دیا۔ وہاں کھڑے کھڑے تو ناشتہ میز پر نہیں آ جائے گا، امی آپ خود ہی ناشتہ بنا لیا کرے، اس کو تو میں واپس آ کر پوچھتا ہوں، تنگ کیا ہوا ہے۔ چھوٹے صاحب ناشتہ، گھڑی دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے، کوٹ میں لوگ 9 بجے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور میں یہاں دال روٹی کے چکر میں انتظار کر رہا ہوں۔ آج تو آفتاب نے کھری کھری سنا دی۔ وہ حمید کچھ بول ہی نہیں پایا۔ کیا وہ لگا رکھا ہے، غصیلے انداز میں آفتاب بولا۔ صاحب مجھے رابعہ بی بی نے بلا لیا تھا، ان کی طرف تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ سخت غصے سے آفتاب نے کرسی ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ اور حمید دونوں جانتے تھے کہ آفتاب کا غصہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے چپ چاپ سن رہے تھے۔ تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھا، گاڑی لے کر وہ جا چکا تھا۔ آفتاب دفتر میں بیٹھا میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کا ماتحت پرویز یہ کاغذات اس کو دے کر گیا تھا۔ کسی امیر بزنس مین کی پراپرٹی کا کیس تھا۔ فائل کو اچھی طرح سے غور سے پڑھ رہا تھا، ایک ایک ورق الٹا کر مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ہائی کورٹ کا ایک دیانتدار وکیل تھا، پوری دلجمعی سے وہ کیس کی جب تک تسلی نہ کر لیتا کبھی بھی دستخط نہ کرتا۔ ماتحت پرویز اس کی اس عادت سے واقف تھا، اس لیے وہ کاغذات دے کر خود چلا گیا تھا۔ آفتاب اپنے کام میں مصروف تھا، ایک ایک جملے کو غور کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے میز پر جھکے گردن موڑی۔ دروازے میں اس کا عزیز ترین دوست ایڈوکیٹ حامد کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، حامد نے بلند آواز میں بولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ آفتاب نے مسکرا کر حامد کا ہاتھ تپاک سے پکڑ لیا۔ بڑے دنوں بعد آئے ہو، آفتاب نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ بس یار، کراچی گیا ہوا تھا، واپس آتے ہی آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اپنا چیمبر بھی تو کھولنا ہے، بس میں تو مزید پیسے کمانا چاہتا ہوں، تعلیم کو یہاں ہی خیر آباد بولوں گا، حکومت نے نوکری تو دی نہیں، آرام سے کماؤں گا اور کھاؤں گا، چیمبر کی جگہ سب کچھ دیکھ آیا ہوں، بس تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا، تسلی بھی تو کروانی ہے۔ حامد نے خوشگوار سے انداز میں بات کو مکمل کیا۔ آگے کے کوئی ارادے نہیں جناب کے؟ آفتاب نے چھیڑخانی کے انداز میں سوال کیا۔ شادی کروں گا، کہا لگا کر حامد نے بھی جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آفتاب نے ہاتھ کو الٹا گھماتے ہوئے کہا۔ میں ایک کام سے آیا ہوں، ایک عرض لے کر، اگر صاحب فرصت نکال لے، کرسی پر بیٹھتے ہوئے حامد نے جواب دیا۔ حکم کرے، آپ عرض کریں۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ کالج ٹائم سے تھے، ایسے ہنسی مذاق معمول کی بات تھی۔ یار آفتاب، چیمبر میں کچھ پینٹنگز لگانی ہے، کچھ ایسی تصاویر جو آج کل کے حالات سے آگاہی دے۔ تصاویر، پینٹنگز، دل ہی دل میں بولا۔ آفتاب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بھائی، کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ ڈالا میں نے؟ بیٹھ جاؤ میاں، حامد نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے آفتاب نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں سحر کا خیال آ گیا تھا، دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا، لیکن حامد کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تمہارا کام ہو جائے گا، میں ایک دو اچھے پینٹرز کو جانتا ہوں، بنوا دوں گا۔ کب تک چاہیے؟ آہستگی سے اس نے حامد سے پوچھا۔ اگر تم کہہ رہے ہو تو کام تو اچھا ہی ہوگا، مجھے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے اگلے ہفتے تک اگر مل جائے۔ اب چائے پلا دو یار، اخبار پکڑتے ہوئے حامد نے تھکے ہوئے لہجے سے کہا۔ پورا راستہ آفتاب اسی کشمکش میں تھا، سحر سے کس طرح جا کر بولوں گا، میرا یہ کام کر دے، خدا جانے وہ میری بات مانے گی بھی یا نہیں۔ ڈھیروں سوالوں اور الجھنوں میں گھرا ہوا تھکا ہارا آفتاب گھر پہنچا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لان میں چہل قدمی کرنا اس کی عادت تھی، لیکن آج وہ بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا، سحر سے کیسے بات کی جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رکا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میں سحر سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ کل بھی واک کرنے کے لیے آ جائے۔
اگر نہیں آئی تو میں گھر جا کر بات کروں گا، اگر پھر بھی اس نے انکار کیا تو میں حامد سے معذرت کر لوں گا۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح صبح حسب معمول آفتاب اٹھ گیا، اپنے جوگرز کے تسمے باندھتے ہوئے حمید کو آواز لگائی، میرے آنے تک ناشتہ میز پر لگا ہو، میں آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ امی جاگ رہی ہے؟ آفتاب نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے حمید کی طرف سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ تو فجر کے بعد سوتی ہی نہیں۔ حمید کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اٹھ کر بنا جواب دیے چلا گیا۔ جاگنگ کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا، لیکن سحر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی افسردگی سے وہ پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ پانی کی طلب محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر دوبارہ چلنے لگا۔ بائیں جانب کافی دور اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کچھ تصاویر بنانے میں مصروف تھی۔ بھاگتا ہوا وہ اس کی طرف گیا۔ آپ یہاں بیٹھی ہے؟ میں نے آپ کو پارک میں ہر جگہ تلاش کر لیا۔ مجھے آج آپ سے ایک کام تھا۔ آپ نے کل بھی میرا کافی ٹائم ضائع کیا تھا، اس وجہ سے برائے مہربانی آپ جائیے، مجھے میرا کام کرنے دیں، سحر تڑک کر بولی۔ مایوسی سے وہ کچھ جواب نہیں دے پایا، الٹے پاؤں چلنے لگا۔ سحر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، پھر گردن موڑ کر ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف آنے کو بولا۔ آفتاب بھاگتا ہوا اس کی جانب دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سحر نے خود اسے بلایا ہے۔ جی کہیے، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں ویسے کسی کے کام کیا آ سکتی ہوں؟ ایک عورت کی افسردہ سی تصویر میں برش سے رنگ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ دراصل میرا ایک دوست ہے ایڈوکیٹ حامد، اس نے اپنا پرائیویٹ چیمبر کھولا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ میں آپ کو وکیل نظر آتی ہوں؟ سوالیہ انداز میں سحر نے پوچھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے آفتاب گھاس پر سحر کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر کیا کام ہے آپ کو؟ اپنا برش نیچے رکھتے ہوئے کافی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے دوست کو کچھ پینٹنگز بنوانی ہے، کچھ ایسی تصاویر جو آج کل کے حالات کے بارے میں ہوں۔ میں لوگوں کا کام نہیں کرتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے لیے کام کرتی ہوں۔ آفتاب کو تڑک کر اس نے جواب دیا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئی، میں تو دوست سمجھ کر آپ کے پاس آیا تھا۔ شہر میں اتنی جلدی کوئی بھی تصاویر بنا کر دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی 4 سے 6 ماہ کا ٹائم مانگ رہا ہے۔ اس کو جلدی چاہیے تھی تو آپ میرے ذہن میں آئی۔ کسی کے رزق کا کام شروع ہونے سے رک جائے گا؟ بے چارہ سا منہ بنا کر وہ سحر کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی مرضی، میں چلتا ہوں کہیں اور، شاید کوئی اس غریب کی مدد کر دے۔ آنکھیں گھماتے ہوئے آفتاب اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دور جانے کے بعد آفتاب نے مڑ کر دیکھا تو سحر اس کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کس طرح کی پینٹنگز بنوانی ہے آپ کو؟ آپ شام میں گھر آ کر مجھ سے تفصیل سے بات کر لیجئے گا، لیکن میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتی ہوں۔ آپ کا دوست مجبور ہے، اس لیے میں نے ہاں کی ہے۔ کوشش کروں گی وقت سے پہلے ہی بنا کر دے دوں۔ مسکرا کر اس نے تمام باتیں مکمل کی۔ اپنا موبائل نمبر لکھوانے کے بعد وہ جا چکی تھی۔ آنے سے پہلے مجھے کال کر لیجئے گا۔ ہائے، بولتی ہے تو لگتا ہے کوئل اس کی آنکھیں کس قدر خوبصورت ہے، ناک بھی۔ آفتاب دل ہی دل میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ ایک دم سے جھنجھلا کر بولا، جی ضرور۔ کیا کروں، جب سامنے آتی ہے تو کمبخت دل قابو میں رہتا ہی نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ واپس گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ سورج ڈھلتے ہی آفتاب کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ جلدی اپنا کام ختم کرنے میں مصروف تھا، بار بار سامنے لگے وال کلاک پر نظر ڈالتا۔ سردیوں کے دن بھی نہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، اتنی جلدی شام ہونے لگتی ہے نا، جانے اب سحر کے گھر جانا مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ اسی کشمکش میں گاڑی کی چابیاں میز سے اٹھا کر وہ تیزی سے اپنے دفتر سے نکل گیا۔ گاڑی سیدھی سحر کے گھر کے باہر لا کھڑی کی۔ کافی دیر آفتاب اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سوچتا رہا، میں اندر کیسے جاؤں؟ سائیڈ مرر میں خود کو بار بار دیکھتا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ اس کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یک طرفہ محبت بھی اکثر جیت جاتی ہے۔ چلو آفتاب میاں، خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا، گیٹ کیپر کو گھورتے ہوئے دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے اندر جانے کو بولا۔ چاچا اندر جانا ہے، چھوٹی بیوی سے ملنا ہے، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ ایک بار پھر آفتاب نے غصے سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، جاؤ، 100 بسم اللہ، لیکن بیوی تو کسی سے ملتی نہیں۔ آفتاب کو جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگا کر گیٹ کیپر بولا۔ سنی انسنی کر کے وہ اندر چلا گیا۔ جاتے ہی ڈاکٹر صاحب کی خاندانی باتونی ملازمہ متھے لگ گئی۔ اب اس کا لیکچر سننا پڑے گا۔ صاحب جی،
یہ تو وہ تو ایسے تو ویسے تو، دل ہی دل میں وہ اس کی باتیں دہرا رہا تھا۔ آئیے صاحب جی، بڑے دن بعد چکر لگایا۔ بڑے صاحب تو سو رہے ہیں، بیگم صاحبہ ذرا بازار تک گئی ہے، کسی خاص کام سے آنا ہوا ہے۔ ایک ہی سانس میں بشریٰ نے ساری باتیں کہہ ڈالی۔ اف کتنا بولتی ہے یہ، کیا کھاتی ہے؟ کان کے پیچھے ہاتھ سے کھجلی کرتے ہوئے آفتاب بولا۔ مجھے سحر سے ملنا ہے، اگر آپ ان کو بلا دیں تو بے حد عنایت ہوگی۔ بی بی سے ملنا ہے؟ اس کا چہرہ حیرانگی سے زرد ہو گیا۔ ایک بار پھر بولی، بی بی سے ملنا ہے؟ جی سحر سے ملنا ہے، بلا دیں، میں یہاں ہی ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے آفتاب نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ گولائی میں سیڑھیاں چڑھتی بشریٰ ہر قدم کے ساتھ سوچتی اور مڑ مڑ کر نیچے دیکھتی۔ ایک دم سے جھپاٹ کر کے دروازہ مت کھولا کرو، تمہیں کب طور طریقے آئیں گے؟ آخر میرے کمرے میں تمہارا کیا کام ہے؟ آج تو سحر بشریٰ پر کالے بادلوں کی طرح برس پڑی تھی۔ بی بی جی، میں تو آپ کو بلانے آئی ہوں جی، سامنے والے گھر سے آفتاب صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا سحر قدرے توقف سے بولی۔ بی بی جی کیا کہوں ان سے؟ میں نے تو اللہ قسم ان سے کہا تھا آپ نہیں ملنے والی، لیکن وہ خود ہی بیٹھ گئے۔ میرا کوئی قصور نہیں، گھر کے تمام ملازم سحر کی عادت سے واقف تھے، اس وجہ سے وہ کسی بھی مہمان کو اس تک نہ آنے دیا کرتے، کیونکہ وہ کسی سے ملا ہی نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے بشریٰ بھی صفائیاں دینے لگی۔ او ہو بشریٰ، خاموش ہو جاؤ، دھیمے سے انداز میں اس نے بشریٰ کو ٹوکا۔ تم ان کو بٹھاؤ، جاؤ چائے سرو کرو، جب تک میں غسل لے لوں۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میرے کمرے میں اوپر بھیج دینا۔ جی بہتر چھوٹی بی بی، اتنا کہہ کر بشریٰ چلی گئی۔ آفتاب کی نظریں سامنے سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے بشریٰ کو اکیلے آتے دیکھ کر وہ کچھ بجھ سا گیا۔ ایسا لگا جیسے دل کی دھڑکن رک سی گئی ہو۔ اگر اسے نہیں ملنا تھا تو مجھے پارک میں ہی منع کر دیتی، خواہ میں یہاں تک آیا، اتنی امید سے میں ہمت کر کے آیا اور اس نے مجھ سے ملنا تک گوارا نہ کیا۔ بہت ہی ضدی لڑکی ہے، بہتر تھا میں ان سے فون پر بات کر لیتا، انکار کرتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا، یوں ملازموں کے سامنے ذلیل تو نہ ہوتا۔ غلطی میری ہی ہے جو بنا بتائے منہ اٹھا کر ملنے آ گیا۔ آخر ایسی بھی کیا انا ہوئی، گھر آئے مہمان کی قدر تک نہیں۔ مایوسی سے منہ لٹکائے بیٹھا آفتاب سحر کے متعلق مختلف باتیں سوچنے میں مشغول تھا۔ صاحب جی، بی بی نے کہا ہے 10 منٹ کے بعد آپ کو اوپر بھیج دوں، وہ کچھ کام کر رہی تھی تو غسل لینے چلی گئی، اس وجہ سے آپ کو انتظار کا کہا ہے۔ آپ چائے لیں گے یا کافی؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، شکریہ۔ بشریٰ منہ بسورے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، ایک ہی لمحے میں کتنا کچھ سوچ ڈالا، خود کو غصے سے مخاطب کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد گھر کے باورچی نے آ کر آفتاب کو اوپر جانے کے لیے کہا۔ بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ کمرے کے باہر تک چھوڑ کر باورچی واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ آہستگی سے دستک دیتے ہوئے آفتاب کافی جھجک محسوس کر رہا تھا۔ آ جائیے، کمرے کے اندر سے ایک آواز آئی۔ آفتاب کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سحر ابھی نہا دھو کر غسل خانے سے باہر آئی تو سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ آپ پلیز بیٹھیے، میں نے کافی انتظار کروا دیا آپ کو، آئی ایم سو سوری۔ ارے نہیں، ایسے کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، میں بھی بغیر اطلاع دیے ہی آ گیا، فون کرنا میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، بس آفس سے نکلا تو دوست کی بار بار کال آ رہی تھی، سوچا اتنی بڑی آرٹسٹ ہے، اگر ملنے کا ٹائم مانگا اور آنے میں تاخیر ہو جائے پھر تو ملاقات کا ٹائم ملتوی ہو جائے گا، اس لیے میں بن بتائے ہی آپ کی طرف آ گیا۔ شرارت سے آفتاب سحر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آپ پلیز بیٹھے، سحر نے مؤدبانہ انداز میں آفتاب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیے کیسی تصاویر بنانی ہے؟ پاس پڑی کرسی کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نمونے پہلے سے لے کر آیا تھا، اس نے سحر کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس سے ملتا جلتا کچھ بنا دیں، رنگ اپنی مرضی کے استعمال کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کی پسند ہی بہت اچھی ہے، مسکراتے ہوئے آفتاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اگلے ہفتے کو آ کر چیک کر لیجیے گا، جب تک کام مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ شروع میں بھی دیکھنا چاہیں تو گھر آ کر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیوں پسند نہیں آئے گی؟ کافی سنجیدگی سے آفتاب نے کہا۔ وہ کبھی اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور کبھی اس کی اداس آنکھوں کو۔ گیلے بالوں کا پانی بہہ کر اس کے کانوں کی لو سے نیچے کی جانب ٹپک رہا تھا۔ بار بار وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، نہ جانے اس کو کس بات کا غم تھا جس نے اس کا ظاہری حسن بالکل مدھم کر دیا تھا۔
کچھ لوگوں کے لیے محبت کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، لاکھ کوشش کر لو جان چھڑانے کی، واپسی کا ہر راستہ بند ہوتا نظر آنے لگتا ہے۔ ہم محبت کی ایسی گرہ میں بن جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہیں دور صحرا میں نکل جائے، کوئی امید مل جائے اس کو پانے کی، اس کے ساتھ رہنے کی، اپنی خواہشات کو مٹا کر رب کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی تعلق آفتاب نے سحر سے بنا لیا تھا۔ بشریٰ اکثر اوقات سحر کو دیکھا کرتی، آج کل وہ کافی مصروف دکھائی دینے لگی۔ دل ہی دل میں سب لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، آخر کار اس کی کوئی مصروفیت آئی ہے، ورنہ تو خالی تصویروں کو بنانا اور اسٹور میں پھینک دینا ہی سحر کی مصروفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنا کام بہت لگن اور محنت سے کر رہی تھی، اور اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ آفتاب کو پسند آ جائے، کیونکہ سحر کو زندگی میں ہار ہی نصیب ہوئی تھی۔ اس بار اس کے دل میں جیت کا جذبہ جاگا تھا۔ وہ کسی سے اظہار تو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر ندیم اور اس کی تائی اماں نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی اکلوتی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ ہماری خواہش اور مرضی سے نہیں ہوتا، بعض اوقات دیر سے کیے گئے فیصلے ہمارے لیے مثبت ثابت ہو جاتے ہیں۔ سمندر کی لہروں کی رفتار وقت کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، پلک جھپکتے ہی گندگی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پراپرٹی، جائیداد، گھر، یہ مسئلے بہت ہی سنگین ہوتے ہیں۔ ان معاملات پر کافی سوچ بچار کر کے ہی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ سہیل صاحب، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو آپ اپنے لیے یہ مسئلہ بھی بنا رہے ہیں؟ میں تو حکم کا غلام ہوں، سرکار نے جس طرف لگانا ہے لگ جائیں گے، لیکن مشورہ دینا میرا فرض ہے۔ آفتاب اپنے ایک کلائنٹ سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ سہیل نے اٹھتے ہوئے ہاتھ آفتاب کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، خدا حافظ۔ شام کے 5 بجنے کو تھے، پیر کا دن، لیکن آج آفتاب کو دفتر میں سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ ہفتے کا پہلا دن تو یوں گزر جاتا ہے جیسے دن پیٹرول پر چل رہا ہو، اور ایک لمبے سفر کی مسافت ہے جس کو مکمل ہونے میں بہت دن لگتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی آج آفتاب کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی کرسی پر سر رکھا اور جسم ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ کے بعد تھکے ہوئے انداز میں کچھ کتابیں اور اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل آیا۔ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا بدن درد کر رہا تھا۔ لیٹے لیٹے آفتاب گہری نیند سو گیا۔ حمید کو سلطانہ نے 2 دفعہ کمرے میں بھیجا، لیکن وہ چپ چاپ آہستگی سے دروازہ بند کر کے واپس لوٹ آیا۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب لگتا ہے کافی تھکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے سو رہے ہیں، آپ خود ہی کھانا کھا لیں۔ آنکھیں مسلتے ہوئے کروٹ تبدیل کی، زور سے انگڑائی لی تو سامنے لگے وال کلاک پر نظر پڑی تو آفتاب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بج گئے۔ آج تو میں نے بہت نیند پوری کی ہے، وہ خود سے مخاطب تھا، اور بھوک بھی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن حمید تو اس وقت خراٹوں سے سو رہا ہوگا، خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ کچن میں جا کر اس نے فریج کھولا اور کچھ فروٹس پلیٹ میں رکھے اور اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھاتے کھاتے اس کو سحر کا خیال آیا تو اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے سحر کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ یہ اس ٹائم تک جاگ رہی ہے؟ اتنی دیر تک کیا کر رہی ہے؟ میرا فون! بولتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بیڈ پر ہاتھ مارا تو تکیے کے پاس سے موبائل اٹھایا، سحر کا نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر بیل جاتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میرا فون کاٹ دیا؟ کیسی عجیب لڑکی ہے۔ آفتاب نے دوبارہ فون کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سحر کبھی اپنے فون کی طرف دیکھتی اور کبھی سامنے والے گھر کی طرف، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ کھڑکی تک آئے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی سامنے والا کمرہ آفتاب کا ہے اور وہ اس وقت جاگ رہا ہے، اسی لیے اس کو کال کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد سامنے سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی مدھم ہوتی دکھائی دی تو وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نہ جانے یہ کیوں میرے اتنے قریب آنا چاہتا ہے، مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، ہر بات میں اپنائیت ہوتی ہے، میرے سامنے یوں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے پورا حق رکھتا ہو۔ سحر خود سے مخاطب تھی۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آخر ایسا کیا ہے سحر کی زندگی کا راز۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔